میں جب کربلا میں تھا تو ایک میرے ساتھ ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تعلق غالباً دمام سے تھا، سعودی عرب سے. صحیح. بعد میں نے ان سے پوچھا تھا، تو جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے نہیں دیکھا، اور انہوں نے وہ سجدہ گاہ جو رکھتے ہیں شیعہ حضرات رکھتے ہیں وہ اٹھائی اور میرے سامنے انہوں نے ایسے رکھ دی. پھر بعد میں ان کی نظر یہ پڑی کہ میں تو ہاتھ باندھے ہوں اور میں تو شیعہ نہیں ہوں، یعنی اس معنی میں شیعہ نہیں ہوں کہ جو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اب مجھے وضاحت دینی پڑتی ہے نا شہباز کہ کس معنی میں شیعہ ہے اور کس معنی میں نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کے اخلاق آپ دیکھیں، انہوں نے وہ اٹھایا، وہ وہاں سے سجدہ گاہ اٹھائی اور واپس رکھ لی. اور یہ کلپ اتنا دنیا بھر کے اندر مشہور ہوا ہے، یہ ٹرینڈ بنا ہے پورے عراق کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، عرب میں ان کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے، یعنی اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ یہ چیز ٹرینڈ کر رہی ہے، یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہاں کے رہنے والے وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے، اسی لیے تو وہ اس کو ٹرینڈ بنا ہے وہاں پہ. تو کیا ہے کہ شیعہ سنی لوگوں میں وحدت کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ جس بھی مسلک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں. میں سنی ہوں تو میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں، میں اس میں آزاد ہوں. آپ شیعہ ہیں، آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس میں آزاد ہیں. تو امت کی جو وحدت ہے وہ اسی طرح قائم ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ ہم ساروں کو جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے اور مسلک کے اوپر چلائیں. بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ نے اپنی زیارت کا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا، اور وہاں پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے. تو معروف معنوں میں جو سنی مشہور ہیں تو اس مسلک کا حصہ ہوں، میں خود کو سنی کہتا ہوں. اور میری جو تعلیم ہے الحمدللہ عز وجل، جو جس طرح سے پاکستان کے اندر مدارس میں پڑھا جاتا ہے، علوم دین حاصل کیے جاتے ہیں، اس میں نے ایک مکمل علم دین کورس بھی کیا ہے، اور اپنے وقت کے جلیل القدر اہل سنت مفسرین محدثین کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر میں ریسرچ کرتا ہوں، ابھی مختلف مذاہب اور مسالک کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں تاکہ جو لوگوں کے درمیان میں پائی جانے والی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے. تو یہ بیسکلی میرا کام ہے. بہت سلامت رہیں، خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان میں کامیاب فرمائے. مفتی صاحب، آپ ایک زیارتی سفر پہ ہیں. جی. اور آپ سب سے پہلے عراق گئے، عراق میں آپ نے تمام زیارتیں کی، اس کے بعد آپ ایران تشریف لائے. تو جو ایک بیسک سوال ہے، جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کیا سوچ کے زیارت کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور آپ اتنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں؟ یعنی جو ایک انسان کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ یار میں اس کا بالآخر جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو ایک سوچ کے تحت کرتا ہے، تو وہ آپ کو ایسی کیا یہ سوچ آتی ہے کہ آپ اس سفر کے لیے نکلتے ہیں؟ دیکھیں شہباز، زیارات کا جو یہ سفر ہے یہ ہمارے روحانیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. صحیح. یعنی آپ کے قلب کے ساتھ. انسان لازمی بات ہے وہ صرف اور صرف مادیت کا نام نہیں ہے اس باڈی کا، وہ روح اور جسم دونوں کا نام ہے، ظاہر اور باطن دونوں ہیں. تو ایک کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنی ظاہر اور مادیت کے لیے کرتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہے ہمارے ظاہر کے لیے. ہم اپنے ظاہر پر جو توجہ دیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں جو جس سے ہمارے باطن کو خوشی ہوتی ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے. صحیح. اور وہ ہے کہ جب ہم اولیاء اعظام اہل بیت کرام ان کے مراقد پہ جاتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، وہاں سلام کہتے ہیں. تو یہ ہے ہماری روحانیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں. قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ کیفیت راسخ ہو جائے، یہ ملکہ رسوخ پا جائے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں اللہ کی یاد چلتی رہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی انگلیوں کے اوپر چند اذکار کر لیں، بس یہ ہم کہیں کہ ہم نے ذکر اللہ کر لیا. ذکر اللہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کو، اب میں سفر کے اوپر ہوں تو اب میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ گھر میں کیا ہے، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے وہاں کے بھی خیال میں کر کے آیا ہوں، تو میں نے وہاں پر اس کے انتظامات کیے ہیں. لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں بچوں کو کال کر لیتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں. تو ایک خیال ہے. تو یہ ایک انسان کو ہوتا ہے کہ اس چیز کی یاد رکھنا، صحیح، اس کا خیال رکھنا. تو ہم جب کوئی معاملات کر رہے ہوں تو ہم اپنے اللہ کو اس معاملے کے اندر خیال رکھیں. صحیح. تو جو انبیاء کرام ہیں، اہل البیت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق روح کا تعلق ہے. صحیح. تو خوشی ملتی ہے، سرور ملتا ہے ہمارے نفس کو، ہمارے یعنی ہماری روحانیت کو. صحیح.
تو اس لیے اس کے لیے زیارات کے سفر کے اوپر ہم نکلے ہیں، اور میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیسری مرتبہ اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ میں عراق کی زیارات کے لیے آیا۔ الحمدللہ۔ تو مصعب، آپ جب زیارت کے سفر پہ نکل رہے ہیں